صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز کو ناکافی قرار دیا ہے. کہا کہ وہ ان تجاویز سے بالکل بھی مطمئن نہیں اور خبردار کیا کہ دو ہی راستے ہیں، ڈیل یا پھر مکمل تباہی. باور کرایا کہ بات چیت جاری ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہی. میڈیا سے بات چیت میں پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کو قابل احترام قرار دیا. اسلام آباد جانے کے سوال پر کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر بہت کام کیا لیکن اسلام آباد کا سفر طویل ہے، ٹیلی فون پر ہی بات چیت کا انتظام ہو رہا ہے. ایران کے پاس آپشن ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہتا ہے یا ڈیل؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تازہ تجاویز پر بھی عدم اطمینان کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں واضح کیا کہ انسانی بنیادوں پر نہیں چاہتے کہ ایران کو تباہ کر دیں. ایرانی قیادت کو مناسب تجاویز پیش کرنی چاہیے. I would say that I am not happy. Their leadership is very disjointed, very argumentative with each other. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. Obviously, their country has been, frankly, decimated. امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں. ایران نے مذاکرات کے لیے نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو بھیج دیں. امریکی ویب سائٹ ایکس کی اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے نئی امریکی تجاویز پر اپنا جواب جمع کروایا ہے. امریکہ نے ایران کی نئی پیشکش میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں جس کے بعد ایران نے اپنا جواب جمع کروایا. امریکی بحریہ نے مشرق وسطیٰ میں جہازوں کا ایندھن، خوراک، گولہ بارود اور ضروری سامان دوبارہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. یو ایس سینٹرل کمانڈ نے جنگی بیڑوں پر ہونے والی نئی سرگرمیوں کی تصاویر جاری کر دیں. تصاویر میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر یو ایس ایس ڈیلیبریٹ ڈی بلیک پر سامان لادا دیکھا جا سکتا ہے. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کانگریس سے منظوری لینے کے لیے آئینی مدت کا آج آخری دن باقی ہے. 1970 میں بنائے گئے قانون کے مطابق کسی بھی امریکی صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر کسی ملک پر حملہ کرے تو 60 دن کے اندر جنگ کی منظوری لینا ضروری ہوتا ہے. ایران کے پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز پہ اپنے ساحل کے قریب نئے قوانین نافذ کرنے کا اعلان. ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور آبنائے ہرمز میں ایران کے ساحل کے قریب پانیوں میں نئے قواعد نافذ کرے گی. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں ایران کے تقریباً 2000 کلومیٹر تک طویل ساحلی علاقے پر کنٹرول قائم کرے گی. بیان میں بتایا گیا کہ ان پانیوں کو ایران کے لیے طاقت، سلامتی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائیں گے. ایران کے پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز پہ اپنے ساحل کے قریب نئے قوانین نافذ کرنے کا اعلان. ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور آبنائے ہرمز میں ایران کے ساحل کے قریب پانیوں میں نئے قواعد نافذ کرے گی. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں ایران کے تقریباً 2000 کلومیٹر تک طویل ساحلی علاقے پر کنٹرول قائم کرے گی. بیان میں بتایا گیا کہ ان پانیوں کو ایران کے لیے طاقت، سلامتی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائیں گے. ایران کے پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز پہ اپنے ساحل کے قریب نئے قوانین نافذ کرنے کا اعلان. ایران کے پاسداران انقلاب کی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور آبنائے ہرمز میں ایران کے ساحل کے قریب پانیوں میں نئے قواعد نافذ کرے گی. بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں ایران کے تقریباً 2000 کلومیٹر تک طویل ساحلی علاقے پر کنٹرول قائم کرے گی. بیان میں بتایا گیا کہ ان پانیوں کو ایران کے لیے طاقت، سلامتی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائیں گے. ایران کے خلاف جارحیت سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اختیار ختم ہو گیا. اب جنگ کے حوالے سے امریکی کانگریس آج فیصلہ کرے گی. ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کو باضابطہ طور پر مطلع کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ اب ختم ہو چکی. وائٹ ہاؤس کی طرف سے اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب جنگ کے آغاز کو ٹھیک 60 دن مکمل ہو چکے ہیں. وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جنگ ختم ہو چکی. امریکی عہدیدار کے مطابق وار پاورز ایکٹ کے حوالے سے 28 فروری کو شروع ہونے والی جنگ اب ختم ہو چکی ہے. اس لیے امریکی صدر کو کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی کے سوال پر کانگریس سے رجوع نہ کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جنگی اختیارات کا قانون صدارتی اختیارات کے خلاف اور غیر آئینی ہے. ماضی میں کئی امریکی صدور نے اس قانون
کو صدارتی اختیارات کے خلاف اور غیر آئینی طور پر استعمال کیا۔ ماضی میں کئی امریکی صدور نے اس قانون سے بالا کام کیے۔ قانون کا ماضی میں استعمال نہیں ہوا تو اب کیوں ہوگا؟ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے موقف اپنایا کہ جنگ بندی ہو جانے کے بعد 60 روزہ مدت کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔